راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ بھی اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے اور تمام راہ زندگی کی ٹیم کی جانب سے آپ سبھی کو بہت بہت سلام۔ تو سامعین، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے، ہماری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو محفوظ، سلامت اور شاد آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج شزرا موسم کافی تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مہینوں میں، بلکہ 2 مہینوں کی بات ہے کہ بارشیں اس دفعہ ضرورت سے یا نارمل جو روٹین تھی ہمارے اس موسم میں بارشوں کی، اس سے بہت زیادہ ہوئی ہیں، جس سے بہت سیلاب آئے، بہت سے علاقے متاثر ہوئے، شمالی علاقہ جات بھی متاثر ہوئے، اور جنوبی پنجاب کے جو علاقہ جات ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوئے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی موسم کافی جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، دھوپ نکل رہی ہے اور بڑی کڑک والی دھوپ نکل رہی ہے۔ جی بالکل، اور اس سے گرمی کا احساس بھی جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ فائدہ مند ہے۔ اس سے جو سیلاب کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو گئیں، ہمارے پودے خراب ہو گئے، زمینیں خراب ہو گئیں، یہ سب بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ جی، لیکن شزرا، اس کے ساتھ ساتھ میں ان دنوں میں سن رہا ہوں، یہ شکایت آ رہی ہے کہ آنکھوں کا مسئلہ چل رہا ہے، پیٹ کی بیماریوں کا جو ہے نا وہ بڑھاوا ہے۔ تو آپ چونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے، تو ذرا تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی بتا دیجیے۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ ڈینگی مچھر کا جو حملہ ہے، اس کو بھی خدشات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنا خیال رکھیں اور شام کے وقت باہر نہ جائیں، یا پھر مچھردانی کا استعمال کریں یا ماسپیلز کا استعمال کریں، تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور ہمارے پیارے بھی محفوظ رہ سکیں۔ جی، اور اسی کے ساتھ جو کھانا آپ کھاتے ہیں کوشش کریں کہ وہ ڈانپ دیں اور اس پہ مکھی نہ بیٹھے، تاکہ آپ کی صحت اور آپ کے پیاروں کی صحت محفوظ رہے۔ چلیے ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر سنیں گے تلاوت کلام مقدس۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا بہت ہی بابرکت اقتباس، اور ایمان افروز کے جب میں پکاروں گا تو مجھے جواب دے گا۔ یقیناً یہ خدا کے ساتھ خدا کا بندہ مخاطب ہے، اور بالکل جب بھی ہم خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یقیناً ہماری دعاؤں کا جواب دیا خدا نے، کہ خدا نے ہم پر رحم کیا، ہمارے ملک کو بچایا۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ملک کو محفوظ اور سلامت رکھے، اور جتنی بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشی ہوتی ہے شزرا اس بات کی بھی کہ ہمارے سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ پیار کا ثبوت بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی اپنے خطوط اور SMS اور مختلف میڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں۔ تو ضرور آپ سن لیجئے جن میڈیمز کے ذریعے سے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ
پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجیے. ابھی چند ایک پیغامات ہیں جو مجھے آج ملے اور میں ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ مجھے کال کر کے انہوں نے کہا اور کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سنتے ہیں. تو سبھی پروگرامز کو آپ نے پسند کیا. بھائی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. اسی طور پر سہیل بھائی لاہور سے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں عدیلہ کا اور سعدیہ کا، اور اسی طور پر بھائی وکاس کا. تھینک یو سو مچ آپ سبھی دوستوں کا کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ذیشان سیف الملوک صاحب کا بہت ہی خوبصورت سا خط میرے پاس موجود ہے. لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا پروگرام عادل مشتاق صاحب اور مس شزرا ایمان صاحبہ کی پیار بھری آواز میں سنا. کہتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں سکھایا گیا کہ ہمیں ہر حالت میں خداوند کا شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ ہم اور بھی برکات کو حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پروگرام میں تلاوت کلام مقدس سنا جس کو سن کر بہت سی برکات کو حاصل کیا. حمدیہ گیت سنا جو کہ روح کی تازگی بخشتا ہے. سلسلہ خطوط سنا. سب سیگمنٹس بہت بہترین تھے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی تو اس کے ساتھ ٹکا خان سیال ہیں. جی بڑا خوبصورت نام ہے جی آپ کا. آپ نے کہا کہ محترم جناب آکاش ایمانویل صاحب، جوشوا صاحب اور راہ زندگی کی پوری ٹیم آداب محبت. تو جناب ہماری طرف سے بھی اور ہماری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو آداب محبت. آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی ہر سامعین کے دل کی دھڑکن ہے. پروگرام کے شروع میں کلام مقدس اور حمدیہ گیت تیرا کلام زمانے میں اے خدا سن کر دل مسرور ہو گیا. اور جوشوا صاحب نے قوت ارادی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کیا. بہت اچھا لگا. قدرت کے کرشمے آپ کو پسند آیا. اور اسی طور پر ڈرامہ چراغ راہ میں آپ نے ملکہ آستر کی زندگی کے تعلق سے سنا. بہت اچھا لگا. آپ نے سبھی سلسلوں کو سراہا اور پسند کیا. بہت بہت شکریہ. تو اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم معلومات کے رنگ کی طرف بڑھیں تو شزرا ہم بات کر رہے تھے کہ اب موسم میں تبدیلی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو مکھی اور مچھر ہے وہ اس موسم میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے، ٹمپریچر تبدیل ہوتا ہے تو بہت سے جو چھوٹے جاندار ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کھانے ہیں اور اسی طور پر جو ہمارا عام رہن سہن کی جو چیزیں ہیں ان پر جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہی کسی نہ کسی طور پر ہمارے اندر چلے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو کور کیا جائے. اگر ہم فریج کھولتے ہیں تو دھیان سے کھولا کریں تاکہ جو دوسرے جاندار ہیں وہ اندر نہ چلے جائیں تاکہ انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں. اور ہاتھوں کو بار بار ضرور آپ دھوئیں کیونکہ ضروری ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی جو چیزیں ہمارے منہ کے اندر منتقل ہوتی ہیں تو ضرور ہاتھ ہم صاف رکھیں. یہ وہ کام ہے جو بہت مہنگے نہیں ہیں یا جن کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں چاہیے بلکہ یہ سادہ سی چیزیں ہیں. صفائی ویسے بھی بہت ضروری ہے ہر بات کے لیے تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. چلیے ابھی آگے ہمارا جو فیچر ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور ہمارے سامعین بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مل کر سنیں کہ آج کون سی معلومات ہیں جو ہم ان کو باہم پہنچا رہے ہیں. آئیے مل کر سنتے ہیں معلومات کے رنگ. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین آج ہم بات کریں گے سگریٹ نوشی کا رجحان بطور عادت کب اور کیسے بڑھا. کہا جاتا ہے کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ سے باقی دنیا تک پہنچنے والی چیزوں میں ایک تمباکو بھی شامل تھا کیونکہ 18ویں صدی میں پائپ اور سگار جیسا مہنگا شوق امیر لوگوں تک محدود تھا. شاید یہ اس لیے بھی تھا کہ کاغذ کے درمیان تمباکو رکھ کر سلگانے کی جدت 19ویں صدی کے وسط میں متعارف ہوئی تھی. وہ کہ تمباکو کی کئی اقسام ہیں جو درجہ بندی میں نکوٹین خاندان سے تعلق رکھتی ہے. انگریزی کا لفظ نکوٹین جین نکوٹ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا جو پرتگال میں فرانسیسی سفیر کے عہدے پر تعینات تھے. انہوں نے ہی پہلی بار 1559 میں تمباکو کو عدالت کے روبرو ایک دوا کے طور پر متعارف کروایا تھا.
کیونکہ نکوٹین کے استعمال سے خوشی پیدا کرنے والے کیمیکلز کا اخراج قلیل مدت تک اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ابتدائی دنوں میں تناؤ پر بہت اچھا مثبت اثر ڈالتا ہے، تاہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نکوٹین کا استعمال طویل مدتی تناؤ کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کے بجائے صارفین نکوٹین کی لت میں پھنس جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال تمباکو نوشی کرنے والے کم از کم 50 لاکھ افراد پھیپھڑوں کے سرطان، دل کے امراض اور دیگر دوسری وجوہات کی بنا پر انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو 2030 میں تمباکو نوشی سے منسلک وجوہات کی بنا پر مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر کم از کم 80 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ سامعین، سگریٹ نوشی کی ابتدائی شکلیں سگار سے ملتی جلتی تھیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں 9ویں صدی کے آس پاس یہ ایک ٹیوب نما شکل میں موجود تھے، کیونکہ مختلف اقوام مذہبی رسومات میں تمباکو استعمال کرتے تھے، اور پھر یہ اکثر دیوتاؤں کو مٹی کے برتنوں اور منتروں کے نقشوں پر تمباکو نوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ میکسیکو اور وسطی اور جنوبی امریکہ میں یہ سگریٹ اور سگار نوشی کے سب سے عام طریقے تھے، جہاں سگریٹ میں مختلف پودوں کے ریپر استعمال ہوتے تھے۔ لیکن پھر جب اسے اسپین واپس لایا گیا تو مکئی کے ریپرز متعارف کروائے گئے، اور 17ویں صدی تک تو نہایت عمدہ کاغذ متعارف کروائے گئے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مصنوعات کو پیپلٹ کہا جاتا ہے، جس کی دستاویزی شکل پینٹنگز میں بھی دکھائی گئی ہے۔ کیونکہ 1830 تک سگریٹ فرانس میں داخل ہو گیا تھا، جہاں اسے سگریٹ کا نام ملا تھا۔ 1845 میں فرانسیسی ریاست نے اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے سگریٹ تیار کرنا شروع کر دیا۔ سامعین، دنیا میں سگریٹ بنانے والی پہلی پیٹنٹ مشین 1847 میں میکسیکو کے جوان نیپو موسینو ایڈورڈنو نے ایجاد کی تھی۔ جب 1880 کی دہائی میں جیمز ایلبرٹ نے سگریٹ بنانے والی پھر ایک اور مشین تیار کی، جس نے سگریٹ کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کیا، جو روزانہ تقریباً 40,000 ہاتھ سے چلنے والے سگریٹ بنانے سے تقریباً 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ انگریزی بولنے والی دنیا میں کرائمن وار کے دوران اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی شکل میں تمباکو کا استعمال تیزی سے پھیل گیا، جب برطانوی فوجیوں نے اپنے عثمانی ترک ساتھیوں اور پھر روسی دشمنوں کی پیروی کرنا شروع کر دی، جہاں انہوں نے پرانے اخبار کی پٹیوں میں تمباکو پینا شروع کر دیا تھا۔ مناسب سگار، رولنگ پٹی کی کمی، سگریٹ کے استعمال کے لیے موزوں تمباکو کی ترقی اور پھر مصری سگریٹ کی برآمدی صنعت کی ترقی سے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ مغربی دنیا میں سگریٹ کا وسیع پیمانے پر استعمال 20ویں صدی کا ایک رجحان ہے۔ جرمن ڈاکٹرز نے جرمنی میں انسداد تمباکو کی پہلی تحریک شروع کی، کیونکہ پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کو سگریٹ راشن میں دیے جاتے تھے، اور ویتنام جنگ کے دوران بھی سگریٹ کو کھانے کے راشن میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن جب برطانیہ میں شماریات کے ایک ماہر نے وزارت صحت کو الرٹ کیا کہ 20 سال میں پھیپھڑے کے سرطان سے مرنے والوں کی تعداد میں 15 گنا اضافہ ہوا ہے، تو پھر فروری 1947 میں ان وجوہات کو غور کرتے ہوئے لندن میں ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس میں جن وجوہات پر غور ہوا ان میں آلودگی، دھند، کوئلے کا استعمال، ایکس رے، سڑکوں پر کولتار کا استعمال، زکام، فیکٹریاں اور گاڑیوں کا دھواں شامل تھا۔ ان میں سگریٹ شامل نہیں تھا۔ ایلن ہل کو ان تمام وجوہات کو جاننے کی تحقیق کرنے کا کام دیا گیا۔ 1975 میں امریکی حکومت نے فوجی راشن میں سگریٹ ڈالنا بند کر دیا تھا، کیونکہ امریکہ میں 1948 میں وائنڈر نے پھیپھڑے کے سرطان سے مرنے والے ایک مریض کا پوسٹ مارٹم دیکھتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ پھیپھڑوں پر سیاہی ہے۔ وائنڈر نے اپنے پہلے سوال نامہ کے جوابات کے تجزیہ پر ستمبر 1948 میں برٹش میڈیکل جرنل میں اپنا پیپر شائع کیا، جو سگریٹ اور کینسر کے درمیان تعلق دکھانے والا پہلا پیپر تھا۔ اس پیپر کو دیکھ کر ایلن ہل نے سگریٹ کو بھی ان عوامل میں شامل کر لیا جس پر وہ تحقیق کر رہے تھے۔ ان کا ذاتی خیال تو سڑکوں کے کولتار کے بارے میں ہی تھا، لیکن ان عوامل کا سگریٹ کے ساتھ تعلق جلد ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ 1951 سے مارچ 1954 تک ڈاکٹرز پر کیے گئے تجزیے نے یہ تعلق بالکل واضح کر دیا۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران تمباکو نوشی کے مضر صحت اثرات بڑے پیمانے پر مشہور ہونے لگے، اور سگریٹ کے پیکٹوں پر طباعت شدہ صحت سے متعلق انتباہات عام ہو گئے۔
سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب ٹھہرا ہوگا۔ جی، تو معلومات کے رنگ میں ہم نے یہ معلومات سنی کہ سگریٹ نوشی کا رجحان کب اور کیسے بڑھا، لیکن ہم یہی دعا بھی کریں گے اور درخواست بھی کریں گے کہ جتنا اس کو کنٹرول کیا جا سکے خود بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اسے محض ایک شوخی اور امپریشن کی طرح نہ استعمال کریں، اس کا ہماری صحت پر بہت مضر اثر ہے۔ جی، اور کہتے ہیں کہ پہلے سگریٹ 3 منٹ زندگی کم کرتی تھی، اب جو نئی ریسرچ ہے اس میں ایک سگریٹ آپ کی 11 منٹ کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین چلتے ہیں آگے اور سنتے ہیں ایک سبق آموز سیگمنٹ۔ جی ہاں، میری مراد ہے آپ بیتی سے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام ذیشان سیف الملوک ہے اور میں ساہیوال کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ واقعہ جو ہے نا وہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور جو میری آپ بیتی ہے، میرے بہت ہی قریبی دوست، اس کا نام ہے زاہد ہے، اور منصوبہ ہم نے باندھا کہ ہمارا بھی ایک بندہ جو ہے نا کسی اچھے ملک میں، یورپ میں ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست کا ایک دوست تھا جس کے 2 بھائی پہلے سے اٹلی میں جو ہے وہ موجود تھے، تو ان کا کوئی اچھا جو ہے نا ادھر اپنا کاروبار ٹھیک تھا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے بھی جو ہے وہ آپ اٹلی جو ہے نا وہ لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی بات جو پلان شروع ہوا کم از کم کوئی 1.25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جیسے وہ ان کو کہا گیا تو وہ کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا کوئی 20-22 لاکھ تک خرچہ آ جائے گا۔ میرا دوست جو تھا نا زاہد، جس کا میں نے آپ کو بتایا، زاہد نذیر، تو وہ رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے، تو پلان بن گیا، فائنل ہو گیا۔ تو اس کو کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ وہ وقت گزرتا گیا، جب وہ کوئی 15-16 لاکھ ان کی طرف چلا گیا تو انہوں نے کہا جی خرچہ تھوڑا زیادہ آئے گا، کیونکہ وہ ڈالر مہنگا ہو گیا، یورو مہنگا ہو گیا، تو اس واسطے وہ خرچہ جو ہے وہ آلموسٹ جو کوئی 35 سے 38 لاکھ جو ہے نا وہ خرچہ انہوں نے شو کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ جانور سیل کیے اور ایک ٹریکٹر سیل کیا، اور جو کچھ کم پڑ رہے تھے انہوں نے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے کچھ کلیکٹ کر کے، ان سے لے کے، ادھار لے کے، تو ان کو جو ہے نا وہ پیسے دے دیے۔ تو جب پیسے وغیرہ دے دیے تو وہ دینے کے بعد بھی کچھ 6 یا 8 ماہ یہ جو نا انتظار کا جو وہ ٹائم جو ہے نا آگے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کب وہ آگے سے کوئی اسپانسرشپ آئے۔ تو پھر جو ہے نا آواز آئی کہ جی وہ بس جلدی سے یہ جو ہے نا آپ یہاں سے فلائی کریں گے۔ کئی دفعہ کہا تھا کہ ہم نے جب بھی جانا ہے وہ ہم نے غیر قانونی طریقے سے نہیں جانا، ہم نے قانونی طریقے سے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے بھائی وہ سارا کچھ ادھر سے مینیج کر لیں گے، آگے سے وہ ہینڈل کر لیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے جانا جو ہے نا وہ قانونی طریقے سے ہے۔ ایک دن ٹیلی فون آیا کہ جی آپ کے کاغذ وغیرہ وہ ہو گئے ہیں تیار، تو آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے یہاں سے ایران جانا ہے، پہلے ایران کے شہر تہران میں۔ تو جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے ان کو کہا کہ سوری، ہم نے اس وے سے نہیں جانا، اس راستے سے نہیں جانا، کیونکہ وہ زاہد کا دوست تھا آگے، تو زاہد کو جو ہے نا اس کو ان پہ یقین تھا، اعتبار تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ قانونی طریقے سے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران سے پھر بائی ایئر ہی جائیں گے وہ۔ بس پھر ایسے ہی گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بڑے چاؤ سے گھر والوں نے اس کو الوداع کیا ہے۔ 31 دسمبر کو وہ لاہور سے انہوں نے فلائی کیا ہے ایران کے لیے، تو تہران پہ اترے ہیں۔ وہ بعد میں 2-3 دن بعد بھی میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا رہا، وہ کہتے جی یہاں پہ کھانا پینا پاکستان کے جو حساب کا نہیں ہے۔ تو ہفتہ ڈیڑھ تو ان کا ٹھیک گزرا، ہوٹل میں انہوں نے ان کی رہائش وغیرہ رکھی ہے۔ کال نہیں ہوتی تھی، وائس نوٹ آنا شروع ہوئے کہ جی ہم کروشیا جو ہے آج شام کو ہمارا کروشیا کا ویزا لگ جائے گا، تو کروشیا پہنچ کے پھر آپ سے رابطہ ہوگا۔ وہ پھر 1-2 دن کے بعد ایک ویڈیو آئی ہے جہاز سے اترنے کی کہ ہم کروشیا لینڈ کر گئے ہیں۔ تو مجھے بھی پھر نا وہ دوست کے بڑے بھائی نے کہا کہ جی میرا رابطہ ہوا ہے، تو مجھے بھی اس نے مبارکباد دی کہ ہمارا بندہ جو کروشیا پہنچ گیا۔ میں نے کہا چلو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ کروشیا ایک یورپ کا ہی ملک ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر اٹلی نہیں بھی پہنچا، کروشیا پہنچ گیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بڑا ہم نے خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی۔ میں نے ان کے والد صاحب کو بھی ٹیلی فون کر کے کہا جی مبارک ہو، بندہ کروشیا پہنچ گیا، یعنی کہ یورپ میں۔ تو اس کے بعد جب ایک ویڈیو آئی ہے نا، تو میں نے ویڈیو کو غور سے دیکھا ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کو، شاہد کو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی ہینڈ فری نہیں ہے، کوئی ہیڈ فون نہیں ہے، اور یہ بڑے ترتیب سے انہوں نے بٹھا کے ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کی ہے، تو مجھے یہ نا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ بندے یورپ میں نہیں ہیں،
یہ آزاد نہیں ہے، یہ نا پرابلم میں ہے. تو مجھے پھر انہوں نے تھوڑا سا غور کرنا شروع کیا. تو جب اس بات پہ زور دینا شروع کیا ہم لوگوں نے، تو پھر اگلے بندے نے بتایا جی وہ تو فراڈ ہو گیا ہے. تو ایک دم سے جو ہے نا وہ جب مجھے پتہ چلا تو دل بیٹھ گیا ہے کہ فراڈ ہو گیا ہے، بندے کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا. کچھ ٹائم کے بعد بھی پتہ چلا کہ جی وہ بندوں کے ساتھ فراڈی اغوا ہو گئے ہیں، وہ ایجنٹوں نے ان کو جو ہے نا وہ اپنی کسٹڈی میں کر لیا ہے. کرتے کرتے جو ادھر پیچھے والا ایجنٹ تھا اس کو تھوڑا سا دبایا ہے، تو وہ پھر اس نے جا کے وہاں سے بندے ریکور کروائے ہیں. وہ پھر ایجنٹوں کی جو تحویل سے نکل کر وہ پولیس کی تحویل میں آ گئے ہیں. تو وہاں پہ پھر ایک وائس نوٹ آیا کہ جی بندے پولیس کی تحویل میں چلے گئے ہیں، 1-2 دن کے بعد آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے گا. تو پھر وہ انہوں نے ان کو وہاں سے شفٹ کیا، قوم شہر ہے کوئی، وہاں سے پھر وہ ان کو لے کے آئے ہیں تفتان بارڈر پہ. لیکن وہ پرابلم وہاں پہ آ گئی کہ ان کی شناخت کا ایشو ہے. پھر یہاں سے ہم نے ان کے ID کارڈز کی فوٹو کاپی اور بھیجی، تو پھر انہوں نے وہاں سے بندوں کو ریسیو کیا. یہ 7 لوگ تھے. تو اس کے بعد یہ پھر ان کو الیکشن سے 1 دن پہلے یہ کوئٹہ سے جو ہے نا یہ لاہور پہنچے ہیں. رابطے نہیں تھے، لیکن یہ شکر ہے مالک کا کہ بندے جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی ایسا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ بچار کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر کہیں سے نیک صلاح ملے تو اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نیک صلاح کے بغیر لوگ برباد ہو جاتے ہیں. جی تو سامعین، ہم سن رہے تھے آپ بیتی اور شزرا. آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے اور ہائی لائٹ ہوئے جو بھی غیر قانونی طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے بہت سے نوجوان سمندر میں ڈوب کے مرے ہیں، جو اسی طور پر بیرون ملک جا رہے ہیں. تو جو بھی کام کریں جائز طریقے سے کریں. اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اچھی بات ہے، محنت کریں، لیکن جائز طور پر. اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لالچ کے لیے، پیسے کے لیے اپنی جان کا نقصان یا جان اپنی داؤ پہ نہ لگائیں. تو ان ساری باتوں سے یہی سبق نکلتا ہے کہ ہر کام میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور احتیاط جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. تو یہی دعا ہے. آئیے ابھی اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہم کریں گے مل کر آپ کے ساتھ دعا. تو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ کے حضور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس اچھے موسم کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، جتنے نقصانات ہو چکے ہیں ان کے خداوند ازالے کے لیے، اور خداوند اس کے تمام جو ایسے لوگ ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، ان کے گھر متاثر ہو چکے ہیں، ان کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور پورے ملک پاکستان کے لیے امن، استحکام اور محبت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا کرتے ہیں آپ کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.